السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان لون، کپوارہ ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیچھے آپ بورڈ دیکھ ہی رہے ہیں، سر سید ڈے سیلیبریشن 2022 اور آرگنائزڈ بائی سر سید ایجوکیشنل ٹرسٹ نارتھ کشمیر علی گڑھ رجسٹرڈ۔ تو جب ہم یہاں پہ پروگرام میں آئے تھے، واقعتاً یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس طرح کا پروگرام، ہمیں لگا ایک میٹنگ ہوگی، جتنے بھی علی گڑھ الومنائز ہیں وہ یہاں پہ شاید میٹ کر رہے ہیں اور ایک ڈے منا رہے ہیں۔ جب یہاں پہ آئے تو پتہ چلا کہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد ایک پرٹیکولر دائرے سے باہر بھی جا رہا ہے۔ جب میں نے یہ نام دیکھا، سر سید ایجوکیشنل ٹرسٹ نارتھ کشمیر علی گڑھ، اور جہاں پہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا ہوٹل رائل پارک ہندوارہ میں، تو یہاں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ سر سید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جتنے بھی الومنائز ہیں، یہ نہ صرف وہاں سے نکل کے اپنے ہی شعبہ میں ہیں، بلکہ آنے والے سماج کو کس طرح سے اور تیار کر رہے ہیں، جو سماج میں بچے ہیں ان کو اور اس چیز کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمیں یہاں آ کے ملا۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اسی ٹرسٹ کے چیئرمین ڈاکٹر پرویز مقبول صاحب۔ تو پہلے تو آپ کا شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے سر۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا ہمیں بات کرنے کا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی وساطت سے ہماری بات جو ہے بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ڈیفینیٹلی سر، میں یہی جاننا چاہیے، یہیں سے شروع کروں گا کہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچے پڑھتے تھے یا ہیں، وہاں سے آتے ہیں، کسی نہ کسی پرٹیکولر شعبہ میں جاتے ہیں، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا شاید وہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ جو اور سماج میں خدمات ہیں ان کو انجام دینے کے لیے، جس میں خصوصی طور پہ کہ جو بچے ہیں اگر وہ آگے جانا چاہیں، خصوصی طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان جیسی یونیورسٹی ڈریم ہوتی ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو آپ لوگوں نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، کس طرح کا کام کر رہے ہیں تاکہ جو بچے ہیں ان کو کس طرح کا فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارے ٹرسٹ کا تعلق ہے، سر سید ایجوکیشنل ٹرسٹ، یہ صرف نارتھ کشمیر تک کی ریسٹرکٹ نہیں ہے، یہ پورے جے اینڈ کے لیے ہے۔ ہمارا ٹرسٹ جو ہے وجود میں آیا 21 دسمبر 2021 میں، ود دا آبجیکٹیو کہ ہم جو بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے ہیں، جو بھی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، ایک علی گڑھ چھوڑتے وقت آپ کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جب ایک آدمی سر سید احمد خان علیہ رحمہ جیسا بندہ اتنا بہت بڑا کام کر سکتا ہے، تو ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے چھوٹے سی اگر خدمت اپنے سوسائٹی، اپنے سماج کے تئیں کریں تو ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہوگی۔ اسی جذبے کو لے کے ہم نے یہ ٹرسٹ کا جو انعقاد کیا، جو کہ باقاعدہ ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے۔ جب ہم بہت سے میں نے الومنائز کی جو اس طرح سے دیکھیں، بہت سی یونیورسٹیز کے الومنائز جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ان میں جانا چاہتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، انہیں گائیڈ کرتے ہیں۔ ہم جے این یو کی دیکھ رہے ہیں، ہم جامعہ کا دیکھ رہے ہیں، پرٹیکولرلی میں نے جامعہ کا بہت انٹینسیفائی ہو کے دیکھا ہوا ہے۔ تو کیا آپ لوگ بھی اس طرح سے کام کر رہے ہیں تاکہ جو بچے ہیں جو اے ایم یو میں جانے کے خواہاں ہیں ان لوگوں کو اس طرح سے فائدہ مل سکے اور کاؤنسلنگ ہو اور گائیڈ ہوں کہ وہ وہاں تک پہنچے؟ مطلب اس سے پہلے کیا ہوا ہے یا اب جا کے یہ ہونا شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، ہم نے، اگر میں سر سید احمد خان کا جو جنم دن ہے، ان کی ولادت کا دن ہے، یہاں کشمیر میں اس کی شروعات جو ہے 1999 سے ہوئی، لیکن ایک مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ یہ صرف ایک یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا ہے، بھیڑ کو جمع کرنا ہے، آپ نے تقریر کرنی ہے اپنی، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے، اس کے پیچھے ایک ویژن ہے۔ جیسا کہ سر سید احمد خان علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ میرے بال جٹ گئے، میری آنکھیں خراب ہو گئیں، لیکن میرا جو ویژن ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو اسی ویژن کو لے کے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں چلنے کی۔ تو ہم نے یہاں پہ اگر انفرادی طور پہ دیکھا جائے، انڈیویجولی دیکھا جائے، تو ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم 2-4 بچوں کا، اپنے جو لوکلٹی کے بچے ہیں یا آس پڑوس کے بچے ہیں، رشتہ دار کچھ بچے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر کے ہم نے کوشش کری کہ ان کو جو ہے راستہ بتا دیا جائے کہ کیسے آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں، کیسے آپ کے پاس اور زیادہ ایونیوز ہیں، چاہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، چاہے وہ آپ کے IITs ہوں، چاہے وہ آپ کا جامعہ ہو، JNU ہو، دہلی یونیورسٹی ہو، BHU ہو، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں۔ تو انڈیویجول انفرادی طور تو ہم کر پاتے تھے، لیکن ایک سوچ بنی ہوئی تھی کہ کیوں نہ ایک کلیکٹیو ایک آرگنائزیشن، ایک سیٹ اپ بنا لیا جائے، جس میں ان ماس آپ بچوں کو جو ہے ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان ماس آپ بچوں کی تربیت کریں، تاکہ ان کو وہ چیلنجز، آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے تیار کریں۔ جیسے ان کو ایگزام میں بیٹھنا ہے، اور کس طرح کا پیپر آتا ہے، کس طرح سے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کا جو کون سا سبجیکٹ آپ کا اسکورنگ بنتا ہے۔ تو ہمارا پہلا تو مقصد یہی تھا، لیکن اس کے بعد
ہم نے جب مل بیٹھے, ہم نے جو باتیں, جو ایک دوسرے کے خیالات جب سنے, تو یہ دیکھا کہ نہیں, ہم اس سے بھی اور آگے جا سکتے ہیں. تو ہم نے جو اپنا دائرہ وسیع کر دیا. ابھی تک تو ہمارا یہ تھا کہ چلیے بچوں کو جو ہے ہم یونیورسٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں, لیکن اب ان کو نہ صرف نیٹ, نہ صرف JEE, نہ صرف یہ جو ہے دوسرے کمپٹیشن, بلکہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ, ان کے انٹرپرینورشپ کی طرف راغب کرنا, تاکہ وہ خود جو ہے جاب دینے والے بنے, وہ جو ہے امپلائرز بنے, جو ہے امپلائی نہ رہے, وہ امپلائرز بنے. تو ان کی وہ صلاحیتوں کو ابھارنا, ان کو نکھارنا, اور اس کے بعد ان کو جو ہے شاید ان میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ ایچ ون ریچ ون. آج ہم نے کسی کو سکھایا, کل وہ کسی دوسرے کو سکھائے گا, وہ تیسرے کو سکھائے گا, ایک چین سی بن جاتی ہے. اس طرح سے شاید جو ہم سماج کے تئیں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ شاید نبھا سکیں. میں آخری سوال یہ پوچھوں گا, چونکہ آپ سب لوگ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں, میں نے سب کی تقریریں سنی, سب کو دیکھا, تو آبویسلی اپنے پیشہ میں بہت زیادہ بزی ہیں, لیکن کیا مطلب یہ میں اس سے نکل کے پوچھ رہا ہوں, یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جتنے بھی ہمارے فار آف ایریاز ہیں, جب ہم نارتھ کشمیر کی بات کریں, بانڈی پورہ کی بات کریں, بارہمولہ کی, کپواڑہ کی, آلموسٹ سب لوگ فار آف پلیسز کے اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی اس پیرامیٹر پہ آتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اب جب آپ لوگ ملے ہیں, اب جب آپ لوگ اس قدر جو ہے ایک آؤٹ ریچ پروگرام کروا ہی رہے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس چیز کو اور زیادہ گراؤنڈ تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا, کہ اور ماس کانٹیکٹ کرنے کے لیے, بچوں کو, نوجوانوں کو بتانے کے لیے کچھ اور ماس کانٹیکٹ پروگرام کیا جائے, تاکہ اپنی ڈیوٹیز سے جو آبویسلی سرکاری ملازمین باقی ہیں اس سے نکل کے کچھ کیا جائے؟ کیا اس کے لیے کچھ ہے؟ بالکل, اگر آپ نے میری بات اندر سنی ہو تو ہمارا ایک سلوگن ہے ایچ ون ریچ ون. لیکن یہ تبھی ممکن ہے ایک جب آپ کے پاس ایک جو ہے فرٹائل برین ہے, اس برین کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت. جتنے بھی ہمارے الومنی ہیں, علی گڑھ سے فارغ ہو کے آئے ہیں, ان کو پہلے ایک جگہ جمع کرنا, پھر ان کے جو شعبہ جات میں وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کے لیے جو ہے ایک باقاعدہ کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز بنا لیا ہے. تو وہ کیلنڈر آف ایکٹیویٹیز کے تحت ہم تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں, ہر کونے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے جانے کی, تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی ہم جو ہے جو ہمارا مقصد ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کا جو ہے ان کی صلاحیتوں کو ابھاریں, ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جب آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہمارا راستہ بہت آلویز دیئر. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ. ایٹ دا آؤٹ سیٹ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایڈمنسٹریشن آف دس کپوارہ, بہت سول اینڈ پولیس, جنہوں نے ہمیں یہ آرگنائز کرنے کی یہاں پہ جو اجازت بھی دی اور مدد بھی کی. تھینکس ٹو آل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.